بلوچستان کے صرف ایک علاقے میں 6 ارب ٹن کاپر 41 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس منصوبے پر $7 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان ایک کمپنی نے کر دیا ہے۔ وہ کمپنی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سعودی عرب یہاں کتنے انویسٹمنٹ کرے گا؟ آرمی چیف اس منصوبے میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اور اس سے لڑکھڑاتی ہوئی پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ریفوڈک کے حوالے سے وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ یہ بات ہے 1967 کی۔ جیولوجیکل سرویئر آف پاکستان کو افغان بارڈر کی قریب اور ایران کی سرحد سے 100 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ ایریا سونا، چاندی اور تانبے سے بھرا ہوا تھا۔ 1979 میں 13 لوکیشنز کا تفصیلی سروے کرنے کے بعد رپورٹ شائع کی گئی۔ یہ ایریا 100 مربع کلومیٹر کے قریب ہے جہاں سونا، چاندی اور تانبا بھرا ہوا ہے۔ پاکستان کے یہ معدنیاتی ذخائر دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا آغاز مشرقی چین کے تبت کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہوا گلگت بلتستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تانبے نکالنے کے لیے یہ ایریا آسان ہے اور اس کے زیادہ محنت اور گہری کانیں کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریفوڈک کے ذخائر زمین میں زیادہ گہرائی میں موجود نہیں ہیں بلکہ یہ سطح زمین کے انتہائی قریب ہیں، جن میں سے 80% کاپر اور سونے پر مشتمل ہے۔ اسے مختلف زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ H13، H14 اور H15 میں 50 کو مغربی فلفوس کہا جاتا ہے۔ یہاں سونا، چاندی اور تانبا ہے۔ ایک اسٹیٹ میں سارا ہی سونا ہے جبکہ H4 سارے کا سارا تانبے پر مشتمل ہے۔ ویسٹرن فلفوس میں موجود دھاتوں کی مالیت کا تخمینہ تقریباً $500 ارب کے قریب لگایا گیا ہے جبکہ پورے ریکوڈک میں $1000 ارب کے قریب سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں۔ جیولوجیکل سرویئر پاکستان کی جانب سے ان معدنیاتی ذخائر کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر مختلف آرٹیکل چھپوائے گئے۔ اس کے بعد دنیا کی نظریں پاکستان کے ان خزانوں پر پڑنے لگیں۔ 1993 میں BHP بلیٹن نامی ایک کمپنی کو ریکوڈک کو 400 مربع کلومیٹر ایریے کا سروے کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کو چیجوا کا نام دیا گیا جس کے 75% حصہ کمپنی کے اور جبکہ صرف 25% حصہ بلوچستان کی حکومت کے حصے میں آنا تھا۔ ٹینتھر نے 2010 میں بلوچستان کی حکومت کو اپنا ابتدائی تخمینہ پیش کیا جس کے مطابق یہاں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1,10,000 ٹن مال نکلنا تھا، یعنی پاکستان سے سالانہ بنیادوں پر $1 ارب 20 کروڑ کی مالیت پر دھاتیں نکالی جاتی۔ کمپنی نے شرط رکھی کہ اگر بلوچستان $600 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گی تو اس کو کل پروفٹ میں سے 25% حصہ دیا جائے گا۔ اتنی بھاری سرمایہ کاری کے بعد حکومت کو سالانہ $70 ملین ملنے تھے۔ یہ اتنے کم پیسے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بلوچستان حکومت صرف اتنے پیسے بینک میں ہی رکھ دے تو شاید اس کو سود کی قیمت میں اس سے بھی زیادہ سالانہ بنیادوں پر مل جاتے۔ اس کے علاوہ فائدے میں ایک اور بڑی خرابی تھی، وہ یہ کہ یہاں سے نکلنے والے خزانے کو خام مال کو ایک پائپ کے ذریعے گوادر منتقل کیا جاتا۔ یہاں سے یہ سارا مال کسی تیسرے ملک میں بھیجا جاتا اور وہاں سے اسے اس کی صفائی کر کے سونا اور تانبا نکالا جاتا۔ یہ دن دہاڑے پاکستان کے ساتھ ڈکیتی والی صورتحال تھی۔ 2011 میں ٹینتھر نے یہاں مائننگ کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست دی لیکن بلوچستان حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئی اور عدالت عظمیٰ نے اس معاہدے کو سرے سے ہی کالعدم قرار دے دیا۔ ٹینتھر کمپنی یہ معاملہ سینٹر آف انویسٹمنٹ ڈسپوزل اور انٹرنیشنل کامرس میں لے گئی۔
ICS اور ID نے 2019 میں ٹینتھر کے مقدمے کا فیصلہ ٹینتھر کے حق میں سنا دیا کہ پاکستان تقریباً $600 ارب کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس جرمانے پر یومیہ $7 لاکھ کا سود بھی پاکستان پر لگا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن کی ایک ثالثی عدالت نے پاکستان پر $4 ارب کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 2 جگہوں سے جرمانے کے بعد کمپنی نے آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں میں اثاثے ضبط کرنے کی کارروائی شروع کر دی، لیکن اسی دوران پاکستانی حکومت نے جرمانے سے بچنے کے لیے کمپنی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ دونوں فریقین میں معاہدہ طے پا گیا اور یوں پاکستان کا ارب ڈالرز کے جرمانے سے بچ گیا۔ نیا معاہدہ ستمبر 2022 میں مکمل ہوا، جس کے تحت ریکورڈک کارکنی کمپنی کے پروجیکٹ کا 4% بیلی گوڈ، 25% وفاقی حکومت کی 3 سرکاری کمپنیوں اور GDCL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ملکیت ہے۔ باقی 50% کی مالکیت حکومت بلوچستان کے پاس ہے۔ اس میں سے 15% بغیر کسی سرمایہ کاری کے حکومت بلوچستان کا حصہ ہے۔ اس حصے کی سرمایہ کاری وفاقی حکومت کرے گی۔ نئے معاہدے سے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکیں گی۔ 2028 میں باقاعدہ طور پر اس منصوبے پر کارکنی کی جائے گی۔ متوقع طور پر ریکارڈک کارکنی اسی سال ہوگی۔ اس کارکنی روایتی طریقہ کار اور اوپن پٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں نکلنے والے خام مال اور ریکارڈک میں ہی پروسیس کیا جائے گا۔ بلوچستان کے اس حصے میں تقریباً 6 ارب ٹن کاپر اور 41 ملین سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکارڈک کا شمار دنیا کے ٹاپ 5 سونے کے ایسے ذخائر میں ہوتا ہے جنہیں ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا ذخیرہ امریکہ میں پایا جاتا ہے، جس کا نام کنکری ہے۔ یہاں 70 ملین سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا میں دوسرا بڑا سونے کا ذخیرہ کینیڈا میں موجود ہے، جس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، جبکہ تیسرے نمبر پر چلی اور چوتھے نمبر پر روس ہے۔ بیلی گوٹ نے ریکارڈک میں تقریباً $7 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے پر بیرک کے شیئرز میں سعودی کی انویسٹمنٹ کا بھی امکان ہے۔ یہ پاکستان کسی بھی سنگل پروجیکٹ میں اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اگر ریکارڈک منصوبے پر کام شروع ہو جاتا ہے تو ریکارڈک پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ بلوچستان کی معیشت اور حالات کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نئے معاہدے کی ایک اور دلچسپ بات مقامی لوگوں کو روزگار کی فراہمی ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے خصوصی اسکول ٹریننگ قائم کیے جائیں گے، جہاں مقامی لوگوں کو مائننگ کی خصوصی تربیت دی جائے گی۔